الرجیم بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم نہایت کرنے والا ہے۔ تو آج بات کرنے والے ہیں کہ اسلامی ٹاپک ہے تو نمرود کے بارے میں۔ نمرود ایسا بدبخت حکمران اور بادشاہ تھا جو اپنے آپ کا خدائی دعویٰ کرتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ نمرود نے کچھ نجومیوں کو بلایا۔ کچھ نجومی تھے، وہ آئے، ان سے پوچھا کہ کوئی ایسا لڑکا، ایسی چیز کوئی نئی تازی بتاؤ جو میری حکمرانی، میری بادشاہت کو آ کے ختم کرے گا۔ تو اس نجومیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ان کو کچھ بتایا کہ ایک ایسا پیغمبر آئے گا، ایک اللہ کا نبی آئے گا، ایک ایسا لڑکا آئے گا تو وہ آ کے کہ تمہاری بادشاہت اور تمہاری حکومت کو تہس و نہس کر دے گا۔ تو اس نجومیوں کو نمرود نے کہا کہ وہ لڑکا ابھی تک پیدا ہوا ہے یا پیدا ہونے والا ہے یا پیدا ہو گیا ہے، یہ بتاؤ۔ تو نجومیوں نے کہا کہ ابھی تک کہ وہ اپنی ماں کے شکم مبارک میں نہیں آیا۔ تو نمرود نے کہا کہ اپنے سپاہیوں اور اپنے فوجیوں کو کہا کہ سارے گھر میں پہرہ لگ جائے کہ کوئی میاں بیوی آپس میں قریب نہ آئے، اور نہ آپس میں ملیں گے، نہ ہی بچہ کوئی پیدا ہوگا، اور جو عورتوں کو علیحدہ کر دو اور مردوں کو علیحدہ کر دو تاکہ آپس میں مل نہ سکیں۔ تو پھر یہ ہوا کہ جو آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، وہ ایک سپاہی تھے، نمرود کے ایک سپاہی تھے۔ وہ نمرود کی حکمران کی سپاہی کرتے تھے۔ تو اسی ایک رات سب سو گئے اور نمرود کا ملاپ ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ تو پیدا ہو گئے تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے تو دیکھا کہ میرا باپ تو بت فروش کا کام کرتا ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امی سے 3 سوال کیے۔ 3 سوال یہ کیے کہ امی جان، میرا خدا کون ہے؟ تو امی جان ہنس کر جواب دیا، ظاہر بات ہے تیرا خدا میں ہوں، تجھے میں نے پالا ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امی سے پوچھا، چلو میرا خدا تو ہے، تو تیرا خدا کون ہے؟ تو پھر اس نے کہا کہ میرا خدا تمہارا باپ ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ امی، میرے والد، میرے ابو کا خدا کون ہے؟ اس نے کہا نمرود ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امی سے پوچھا کہ نمرود کا خدا کون ہے؟ تو پھر ماں نے بولا، بیٹا اتنے بڑے سوال نہ پوچھو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت کو ختم کر دیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر بیٹھے تھے تو ان کا ایک تہوار تھا۔ اس تہوار میں وہ ایک جگہ سارے جمع ہو جاتے اور وہاں جا کر اپنی خوشیاں مناتے اور اب موج مستی کرتے۔ تو سارے مل کر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، یار چلو ایک جگہ اکٹھے ہو کر ہم کوئی محفل کرتے ہیں، آج تہوار ہے، شاید یار تمہارا فقہ یا مذہب ہم سے علیحدہ ہے لیکن ہو تو ہماری برادری کے، ہمارے ساتھ چلو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یار آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں چل سکتا۔ جب وہ سب چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کولہڑا ہاتھ میں پکڑا اور پکڑ کر ان کے جو بت ہاؤس تھے، بتوں گھر تھا، ان گھر میں پہنچ گیا۔ تو دیکھتا ہے کہ
ہر جگہ پہ وہ پڑے ہیں، کھانے ان کے سامنے پڑے ہیں، پھل فروٹ جو پیے پھل فروٹ سب کچھ پڑا ہوا ہے، لیکن وہ کھاتے نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عربی میں کہا مطلب کہ کیوں نہیں کھاتے؟ کیا اندھے ہو؟ تمہارے سامنے کھانا رکھا ہوتا ہے بت، وہ کیوں کھائیں؟ پھر غصہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا کلاڑا پکڑا، سارے کو، کسی کے ناک کاٹ دے، کسی کو تیس و نیس کر دے، سب سے جو ان کا بت تھا نا، سب سے اس کے اوپر انہوں نے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا ناک کاٹ کے اس کے مطلب کہ اس کے منڈے پر، اس کے مطلب کندھوں پر ایک کلاڑا رکھ دیا۔ جب وہ تہوار سے ان کو مطلب انہوں نے کہا یار بت گھر چلتے ہیں جو اپنے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، جب آئے تو وہ سارے ٹوٹے پڑے تھے، تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہی کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، تو وہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تو نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، تو نے تو یہی کیا وجہ ہے، کیوں توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندے، میں نے تمہارے خدا کے مطلب کہ تمہارے خدا کو کیوں توڑوں گا؟ تمہارا خدا ہے، ان سے پوچھو کون توڑ گیا، اگر وہ بتا سکتے ہیں۔ میں تو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بول بھی نہیں سکتے نا، اگر میں تو یہی بتا رہا ہوں نا، وہ بول بھی نہیں سکتے، تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو آج کا واقعہ یہیں تک تھا، تو السلام علیکم۔